الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ لاکھوں کروڑ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیت میں ہم کتاب اللہ کا تعارف اور کتاب اللہ کو ماننے والے یعنی مومنین کا تعارف پڑھ چکے ہیں اور ان کی صفات کا بھی ذکر فرمایا اور مزید آگے ذکر فرمایا گیا جو آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک، وہی لوگ، اولئک اس میں اشارہ ہے جو مومنین کی صفات بیان ہو یا منافقین کی یا کفار کی خرابیاں بیان ہو، ان تمام کی تفصیل بیان ہونے کے بعد ہی اولئک یا تو ان کو ملنے والے انعامات یا پھر کفار اور منافقین کو ملنے والی سزاؤں کے ذکر کرنے کے لیے ہی آتا ہے۔ اولئک وہی لوگ، اس کا مشار الیہ یؤمنون بالغیب یعنی مومنین ہیں جو پیچھے گزر چکے، اعلیٰ پر ہدن ہدایت، من ربہم من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک اور وہی لوگ ہم وہ سب کے سب مفلحون فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ ہیں جو سب کے سب فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہیں، علیہم ان پر، انذرتہم کیا آپ ان کو ڈرائیں، یا لم نہیں تنذرہم ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر کفار کی بات کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ہی کو مکمل کر دیا کہ آپ ان کو نصیحت فرمائیں یا نہ فرمائیں، آپ کا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا، بیان فرمایا سورہ یاسین میں دوسرے رکوع میں کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ آپ کا کام صرف اور صرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچانا ہے۔ اور آگے کفار کے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کفار کفر سے نکلا ہے، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا کافر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے دلائل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ حق کا ہی انکار کر دے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ حق نظر آنے کے باوجود بھی اسے نظر نہیں آتا، کیونکہ بات وہاں پہ فائنل ہو چکی ہوتی ہے، بات ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے، ختم، مہر لگا دی۔ اللہ نے اعلیٰ پر قلوبہم ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی۔ قرآن جو دل ہی میں نازل ہوا، دماغ پر نہیں، دماغ تو سمجھنے کے لیے لیکن دل اس کو رکھنے کے لیے، اس لیے یہاں بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر ہی مہر لگا دی کہ اب قرآن تو کیا، قرآن کے لفظ کا ایک بھی نور، ایک بھی نسخہ یا ایک بھی نقطہ ان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کے دلوں پر اتر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کی مثال کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کیا یہ اندھے ہیں یا بہرے ہیں یا ان کے دل ہی نہیں ہیں، سورۃ الاعراف 9 اس بارے میں۔ وعلیٰ سماعہم اور ان کی آنکھوں پر اور ان کی کانوں پر، سماعہم سماعت کان، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا۔ کانوں پر مہر لگانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ سن ہی نہیں سکتے، نہیں، وہ سن تو سکتے ہیں لیکن کلام ان کے کانوں سے گزرتا ہوا ان کے دل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وعلیٰ ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔